بلکہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کو جانتے ہیں ایوب علیہ السلام کہ مالک بس تو میرا حال جانتا ہے اور تو رحم کرنے والا۔ کیا خوبصورت دعا، یعنی کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف ایک جملہ انی مسنی الضر، یعنی بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے کہ بندہ کہے کہ میں بھوکا ہوں اور تو فیاض ہے، تو سخی ہے۔ تو اس بات کے کہنے میں خود ہی یہ بات آ گئی کہ میں بھوکا ہوں تو میری مدد کرنے والا، مجھ پر مہربانی کرنے والا تو ہے۔ فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے اور تمام جہانوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو پڑھ لیجئے اور دعا کو یاد کر لیجئے۔ آپ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ پر کوئی کاروباری پریشانی آئی ہوئی ہے، آپ فیملی کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ سے لمبی دعا نہ مانگے، مانگنی وہ بھی چاہیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا مجھے یاد ہو جائے جس میں میرا رب تو جانتا ہے نا مجھ پر کیا مشکل ہے، تو بس یہ یاد کر لیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کہہ رہا جب انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے کیا کیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 17واں سپارہ یعنی کہ 17 جز کو ہم تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر ورس نمبر 83 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ چھٹے نبی کا ذکر کیا ہے سورت میں، فرماتا ہے وہ ایوب، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے ندا کی، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں ان کے ایرا کے لحاظ سے، یعنی وہ کس زمانے کے اندر آئے، ان کے ایرا کے لحاظ سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر سے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں، ڈیفرنٹ سینگس ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ عالم، لیکن زیادہ تر جو مفسرین کے اقوال ہیں وہ یہی ہیں کہ ایوب علیہ السلام جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کثیر مال سے نوازا، کثیر اولاد سے نوازا، بڑی بڑی زمینیں آپ کی تھیں، باغات تھے، مویشی تھے، اور اس کے بعد آپ کے خدام قتل کر دیے گئے، آپ کی اولاد انتقال کر گئی، آپ کا مال تباہ و برباد ہو گیا، اس کے علاوہ اور آپ جسمانی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس جسمانی مرض میں جو مبتلا ہوئے اس کے متعلق ہمیں جو روایات ملتی ہیں، جیسے ابن کثیر نے اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں واقعہ نقل کیا ہے، اور اکثر جو وائزین ہوتے ہیں، جو ریسرچ بیس گفتگو عموماً نہیں کرتے ہیں، وہ ایوب علیہ السلام کا جب واقعہ بیان کرتے ہیں تو ان روایات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ روایت اس طرح کی ہے کہ آپ معاذ اللہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، جس کی وجہ سے ان کیڑوں نے آپ کے جسم کی ساری کھال کو کھا لیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ایسا مرض مبتلا ہو گیا جس کے اندر لوگ قریب نہیں آتے ہیں۔ اب اس بات کو جو نقل کیا ہے وہ سب سے پہلے نقل کیا ابن عساکر نے۔ ابن عساکر ایک بہت بڑے مورخ ہیں، اسلامی تاریخ کے اندر بہت بڑا نام ہے ان کا، لیکن ان کی تاریخ میں بھی بہت سی باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو مستند باتیں نہیں ہیں، اور یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو یہودی لٹریچر سے ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر ایک حوالہ بن گئی ہیں۔ اور آپ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں گے، بائبل کو پڑھیں گے، تو بائبل کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کے جب ذکر کو بیان کیا سفر ایوب میں، تو وہاں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ قرآن کی بہت ساری باتوں سے کانفلکٹ کرتی ہیں، کیونکہ ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ بہت صابر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے صبر کی تعریف کی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر ایوب عطا کرے۔ لیکن جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل تو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو کہنے لگے کہ میں جس دن پیدا ہوا اس دن پیدا ہونے کے دن پر لعنت ہے، اور میں مر کیوں نہیں گیا، میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی میرا انتقال کیوں نہیں ہو گیا، اور پھر اللہ سے شکوے کرنے لگے۔ تو بائبل کے اندر
جس شخص کو ایوب بنا کے پیش کیا جاتا ہے وہ سب بندہ تو اللہ سے شکوہ کرتا ہے، جھگڑتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، لیکن قرآن کریم جس ایوب علیہ السلام کی بات کرتا ہے وہ صابر ہیں۔ اور ان کی بات کیا کرتا ہے، کیا کہا انہوں نے، کتنی خوبصورت دعا ہے، یہ دعا یاد کر لیجئے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ۔ اور ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے تو مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جتنے بھی گزرے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی انہیں ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا کہ لوگ ان سے گند کھائیں، لوگ ان سے نفرت کریں، لوگ انہیں حقیر سمجھیں، کیونکہ نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ جب لوگ ہی اس سے دور بھاگیں گے اس کی کسی بیماری کی وجہ سے، تو پھر وہ تبلیغ کس طریقے سے کر سکے گا، ہدایت کا پیغام کس طرح سے دے سکے گا؟ تو یہ جتنی باتیں ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالیٰ، اور بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ شیطان اللہ سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اس وقت تک شکر کر رہے ہیں جب تک ان کے پاس مال و دولت ہے، اور اگر تو نے ان کا مال و دولت ان سے لے لیا اور ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا تو یہ تیرا صبر و شکر نہیں کریں گے۔ تو اس شیطان کے کہنے پر اللہ رب العزت نے جو ہے ایوب علیہ السلام پر ان مصیبتوں کو ڈالا۔ تو بائبل تو یہ بیان کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ کو پورے قرآن کو پڑھ جائیے، بیماری کا ذکر تو ملتا ہے، ان کے نقصان کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن کسی بھی قرآن کی آیت سے کس طرح کی وہ بیماری تھی یہ ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان کی بیماری اس طرح کی تھی کہ معاذ اللہ لوگ ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے یا لوگ ان سے گن کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کی جتنی باتیں ہیں اگر آپ نے کہیں پڑھی ہیں، کہیں سنی ہیں، اگر کوئی واعظ اللہ کے نبی حضرت ایوب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں من گھڑت ہیں۔ بلکہ یہ دعا سن لیجئے، کیا کہا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ذکر کیجئے ایوب علیہ السلام کا جب انہوں نے اپنے رب سے کہا انی مسنی الضر۔ یہ انی مسنی الضر سے آپ بھی دعا یاد کر لیں، اپنے لیے ہی پڑھا کر، انی مسنی الضر، اے اللہ، اے میرے رب مجھے مصیبت پہنچی ہے۔ مسنی مانے پہنچنا، چھونا، ٹچ کرنا۔ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے مصیبت نے چھو لیا ہے۔ درو اور درو دونوں داد پر زبر اور داد پر پیش۔ داد پر زبر کا معنی کسی بھی قسم کی مصیبت، لیکن جب داد پر پیش آئے گا تو اس سے مراد ہوگی جسمانی کوئی مصیبت، جو مرض آپ کو ہو گیا تھا، جو بیماری آپ کو ہو گئی تھی، آپ خاص طور پر اس مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ انی مسنی الضر، اے میرے مولا مجھے مصیبت پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اس دعا کو دیکھیے آپ، کتنی خوبصورت اور لطیف دعا ہے کہ اس کے اندر جو مانگنے والا ہے اسے مانگتے ہوئے رب سے حیا آ رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کریں کہ اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے تو مجھے شفا دے دے، یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ اللہ میری اولاد کا انتقال ہو گیا تو مجھے اولاد دے دے، یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ اللہ میرا مال تباہ ہو گیا تو مجھے مال دے دے، یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ بلکہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کو جانتے ہیں ایوب علیہ السلام کہ مالک بس تو میرا حال جانتا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ کیا خوبصورت دعا، یعنی کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف ایک جملہ انی مسنی الضر، یعنی بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے کہ بندہ کہے کہ میں بھوکا ہوں اور تو فیاض ہے، تو سخی ہے۔ تو اس بات کے کہنے میں خود ہی یہ بات آ گئی کہ میں بھوکا ہوں تو میری مدد کرنے والا، مجھ پر مہربانی کرنے والا تو ہے۔ فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے اور تمام جہانوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو پڑھ لیجئے اور دعا کو یاد کر لیجئے۔ آپ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کے پر کوئی کاروباری پریشانی آئی ہوئی ہے، آپ فیملی کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ سے لمبی دعا نہ مانگیں، مانگنی وہ بھی چاہیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا مجھے یاد ہو جائے جس میں میرا رب تو جانتا ہے نا مجھ پر کیا مشکل ہے، تو بس یہ یاد کر لیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کہہ رہا جب انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پہلے بندے کو آزمایا۔ اب آزماتا کیوں ہے اللہ؟ ایک حدیث شریف آج میں صبح پڑھ رہا تھا
تو میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا، میں نے کہا میں آپ کو ابو داؤد کی حدیث کو پڑھ کے سناؤں۔ سنن ابو داؤد میں ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقرر ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کو کسی نیکسٹ لیول پر بندے کو لے کے جانا ہوتا ہے جہاں تک وہ بندہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا، پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا، حتیٰ کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی پر جو پریشانی آتی ہے اللہ کے بندوں پر، وہ ان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں، اس مصیبت میں انہیں مبتلا کر کے صبر کرنا سکھاتا ہے، اور اللہ صبر بھی انہیں دیتا، اور وہ صبر کرتے ہیں، شکوہ اللہ سے نہیں کرتے، اور اللہ سے اگر یہ کہتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ کہہ رہا جب ایوب علیہ السلام نے اس طرح پکارا تو اللہ نے کیا کیا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من در، تو فرمایا فکشفنا ما بہ من در وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، فرمایا ہم نے دور کر دی وہ چیز جو انہیں مصیبت پہنچا رہی تھی، جس مصیبت میں، جس پریشانی میں مبتلا تھے، ہم نے وہ پریشانی، وہ مصیبت ان سے دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے انہیں عطا کیے ان کے اہل و عیال، ان کے گھر والے بھی انہیں عطا کر دی۔ اب کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کچھ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو عطا کر دیے ان کے اہل و عیال، مراد یہ کہ جو رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ دوبارہ آنے لگے، اور فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور وَمِثْلَهُمْ، اور اللہ نے اس کا مثل ان کے ساتھ عطا فرما دیا، یعنی کہ اللہ نے جو لیا تھا وہ دیا، اتنا تو دیا انہیں، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اللہ نے اس کے مثل یعنی ڈبل کر کے لوٹا کے دیا انہیں، اور یہ سب کس لیے دیا؟ رحمتم من عندنا، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری خاص رحمت سے ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اگر آپ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، صبر کیجیے، صبر کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، حضرت ایوب کی دعا یاد کر لیجیے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، صبر کریں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا جو آپ کا ضائع ہو گیا، اور اللہ رب العزت پھر ڈبل عطا فرمائے گا، جہاں آپ تھے، جس لیول پر تھے، اللہ اس سے بڑا درجہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے سب کس لیے کیا؟ آخری جملہ ہے آج کے درس کا، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے، نصیحت کے لیے یہ کیا ہے۔ ذکرہ مانے نصیحت ہے، یہ ایوب علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ یہ ذکرہ ہے، ذکر ہے، نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للعابدین، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اس کی بندگی اختیار کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے یہ نصیحت ہے ہماری طرف سے کہ اگر تم پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرو، مشکل آتی ہے تو صبر کرو، کیونکہ اگر تم صبر کرو گے اور تم لوگوں کے آگے نہیں جھکو گے، لوگوں کے جو ہے وہ در کے بھکاری نہیں بنو گے، صبر کرو گے مشکل میں، اور اس صبر کے اندر بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرو گے، اللہ سے دعا مانگو گے، تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ کیونکہ جب کوئی مظلوم ہوتا ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مظلوم اس ظلم پر صبر کرتا ہے اور صبر پر بس آہ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، حضور کی حدیث دیکھی کیسی زبردست حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ جب وہ مظلوم پکارتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، اندر ہی اندر گھٹے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا،
نہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، نہ دولت ہوتی ہے، نہ سپورٹ ہوتی ہے، نہ اسٹیٹس ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ان کا سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ جب ان کے پاس سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہوتا تو وہ اکیلے میں روتے ہوئے بھی کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو ہی پکاریں۔ اور جب اس نے اگر ایک دفعہ آہ سے پکار لیا تو اتقوا دعوت المظلوم، اتقوا کو مانا بچو، سنا فرما اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، فإنہ لیس بین اللہ حجاب، جب وہ بددعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر اگر آپ خدا نہ خواستہ پریشانی میں ہیں تو پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کے ساتھ۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، میرے رب کے ہاتھ میں عزت، میرے رب کے ہاتھ میں ذلت۔ ساری دنیا آپ کو گرانا چاہے، میرا رب اٹھانا چاہتا ہے تو کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا، اور ساری دنیا آپ کو ذلیل کرنا چاہے، میرا رب عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ بس صبر کیجئے، صبر کا معنی شکوہ و شکایت نہ کیجئے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر کیجئے، جیسے حضرت ایوب نے کیا۔ اور اگر کسی پریشانی مبتلا بھی ہے تو اللہ سے اس پریشانی کا حل مانگیے، اور کیا دعا کیجئے؟ ربی، کیا کہیے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پڑھیے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آیت نمبر 83 ہے سورہ انبیاء کی، یہ آپ یاد کر لیجئے۔ دیکھیں جیسے یہ دعا اللہ نے بیان کی تو اگلا جملہ اللہ نے کیا کہا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کے صدقے ہم یہ کہیں اور اللہ ہماری قبول کر لے، اللہ میرے بھی حال پر اور آپ کے بھی حال پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔